آیا سیرت نبوی میں ہم جو عنوان پیش کر رہے ہیں وہ رسول مکرم صادق الوعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد تھے۔ سچ بولنا اور وعدے کو پورا کرنا آپ کی ایسی صفات تھیں جسے آپ کے جانی دشمنوں نے بھی تسلیم کیا اور لاکھوں دشمنی کے باوجود انکار کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ چنانچہ سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ابو جہل حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو اس دین کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے۔ اس طرح جب اسلام اور کفر کی فوجیں میدان بدر میں ایک دوسرے کے خلاف معرکہ آراء ہوئیں تو اخنس بن شریک کی تنہائی میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ابو جہل سے کہا کہ اے ابو الحکم، یہاں ہم تنہا ہیں اور میرے اور تیرے درمیان کوئی ہماری گفتگو نہیں سن رہا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری محمد کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم محمد یقیناً سچے ہیں، آج تک انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بحوالہ شفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173، بحوالہ ضیاء النبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 339۔ پھر ابو جہل ایمان کیوں نہیں لایا؟ اس کی وجہ خود بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ لوا، سقایا، حجابہ اور ندوہ سبھی بنی ہاشم کے پاس پہلے ہی سے ہیں، اگر نبوت بھی ہم ان کے لیے مخصوص کر دیں تو عزت و شرف کے مناسب میں ہمارے لیے کیا رہ جائے گا؟ اس سے واضح ہو گیا کہ وہ حضور کو اس لیے نہیں جھٹلاتا تھا کہ نعوذ باللہ آپ سچے نہیں تھے، جھگڑا صرف جاہ و منصب کا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ نبوت بھی اگر بنی ہاشم کے پاس چلی گئی تو ہمارے لیے کیا رہ جائے گا۔ بحوالہ ضیاء النبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 370۔ اس طرح ہرقل شاہ روم نے جب ابو سفیان، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، سے پوچھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کیا تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگایا کرتے تھے؟ یعنی آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا؟ تو اسلام سے سخت دشمنی کے باوجود ابو سفیان نے کہا کہ انہیں ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و صداقت کا بخاری و مسلم کی اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنی قوم کے مخلص لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم دیا تو آپ کوہ صفا کی چوٹی پر تشریف لے گئے اور بآواز بلند فرمایا، سنو، ہوشیار ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا، یہ کون پکار رہا ہے؟ سب نے کہا، محمد پکار رہے ہیں۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا، اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کی اولاد، اے عبد المناف کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد۔ پھر یہ سب لوگ آپ کے قریب آ گئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے گھوڑوں پر سوار ایک فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ بحوالہ مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 208، بخاری شریف حدیث نمبر 4971۔ اس طرح آپ بات کے سچے تھے، اسی طرح اپنے وعدے کے بھی سچے تھے۔ آپ نے جس طرح وعدہ نبھایا اس کی مثال آپ سے پہلے کہیں نہیں ملتی اور نہ بعد میں ملی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی حلمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم کی بعثت سے پہلے حضور کے ہاتھوں کوئی چیز میں نے فروخت کی، لیکن وہ چیز میں نے بیچی ساری کی ساری اس وقت میں نے حضور کی خدمت میں پیش نہ کر سکا، اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا۔ میں نے وعدہ کیا کہ حضور یہاں ٹھہریں، میں ابھی بقایا لے کر آتا ہوں۔ میں چلا گیا اور یہ بات بھول کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا۔
3 دن بعد اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا، میں بقایا چیز آپ کو لا کر دیتا ہوں، آپ میرا انتظار کریں۔ کہتے ہیں جب وہ چیز لے کر میں وہاں پہنچا تو رحمت عالم اسی جگہ تشریف فرما تھے جہاں میں نے حضور کو چھوڑ کر میں گیا تھا۔ نبی کریم نے کسی ناراضگی اور خفگی کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ اپنے من موہنے انداز میں اتنا فرمایا کہ اے نوجوان، تو نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا، میں 3 دن سے یہاں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ بحوالہ شفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145۔ سبحان اللہ، آقا کے وفائے عہد کی کیا شان ہے۔ چونکہ جھوٹ بولنے اور وعدہ خلافی کرنے سے انسان ہر ایک کی نگاہ میں بے اعتبار ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بری خصلت انسان کو تباہی اور بربادی کے ایسے منازل تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ اس سے خود بھی بچے اور اپنی امت کو بھی اس سے بچنے کی تلقین فرمائی، اس کے نقصانات سے ڈرایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ آدمی سچ بولتا ہے اور سچائی پر قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی ہر طرف برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ پر قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیتا ہے۔ بحوالہ حدیث